بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ کی خدمت کے اندر ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جو کہ بڑا تکلیف دہ ہے، یعنی کہ بچھو کے کاٹے کا علاج۔ تو یہ جو بچھو وغیرہ ہوتا ہے، جب یہ کاٹ لیتا ہے تو صرف کہتے ہیں کہ جس تن لگے وہ جانے۔ جس کو زندگی میں کبھی کبھار بچھو نے کاٹا ہے، صرف وہی جانتا ہے کہ بچھو کا جو درد ہوتا ہے، جو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، جو تراٹیں پڑتی ہیں، تو آدمی جو ہے وہ تڑپتا ہے۔ یعنی کہ بچھو نے جب ڈنگ مارتا ہے تو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو دم ہوتی ہے، جس کو ٹیل بولتے ہیں آپ، تو وہ اس نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے پیچھے، جیسے کھسے کا جو نوک ہوتی ہے نا آگے، ایسے ہی اس نے جو اپنی دم ہوتی ہے اس نے وہ اٹھائی ہوتی ہے، تو کنڈا سا بنا ہوتا ہے، بالکل کوس سی۔ تو سفید رنگ کا اکثر بچھو میں نے دیکھا ہے۔ پرانے جو کھنڈرات ہوتے ہیں، جو عمارتیں ہوتی ہیں، جب دیواروں کو توڑا جاتا ہے، جو عمارتیں گرائی جاتی ہیں، تو مزدور خاص کر کے جو لگے ہوتے ہیں اینٹیں نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہاں نکل پڑتا ہے۔ تو جیسے یہ کاٹتا ہے آدمی کو تو اسی وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ درد جو ہے نا، اگر کسی کے ہتھیلی کے اوپر اس نے ڈنگ مار دی ہے تو اب یہ درد جو ہے وہ چل پڑے گی۔ جیسے جیسے خون جو ہے ہمارے جسم کے اندر، اس کی وائبریشن جو ہے، جو سرایت کر رہا ہے، جیسے جیسے خون آگے جائے گا، ایسے ایسے یہ بچھو کا کی جو تراٹیں ہیں، دردیں ہیں، وہ آگے آگے بڑھتی جائیں گی۔ جیسے جیسے بچھو جو ہے وہ چلتا پھرتا ہے، تو جب تک ایک تو علاج یہ ہے کہ بچھو کو اگر فوراً مار دیا جائے تو درد وہی رک جاتی ہے۔ اگر نہ مارا جائے تو جیسے جیسے اس نے حرکت کرنی ہے تو درد جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی۔ تو ماشاءاللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو قرآن کے اندر مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو خطاب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومنوں کے لیے رحمت اور شفا کا آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم میں لا ریب کتاب کے اندر آتا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ جہاں بچھو نے کاٹا ہے اس کے ارد گرد آپ نے ایسے انگلی جو ہے وہ پھیرتے جانا، بلکہ پھیرتے رہنا چاہیے جہاں بھی بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جو دم کرنے والا ہے وہ اپنا لعاب جو ہے وہ منہ کا لگا کر، تو جیسے جیسے انگلی جو وہ پھیر رہا ہے اس کے اوپر وہ لگا دے تو اس سے فوراً ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دار چینی کا جو تیل ہے، روغن ہے، وہ مل جائے تو اس سے بھی آرام آ جاتا ہے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو شاید اگر میسر ہو تو وہ لگا دیں، پھر بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ یہ نہ ہو تو جمال گھوٹا کا جو مغز ہے وہ نکال کر گھس کر تو وہ اوپر لگا دیں تو انشاءاللہ فوراً آرام آ جاتا ہے۔ لیکن اگر گردن کے اوپر بچھو نے کاٹا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے، پھر جمال گھوٹا جو ہے وہ نہیں لگانا۔ ہمارے بزرگ جو وہ علاج کرتے تھے جب بچھو کسی کو کاٹ لیتا تھا تو وہ بڑا عجیب سا تھا۔ تو جب مریض لے کر آتے تھے لوگ تو وہ پوچھتے تھے کہ بھئی مریض کو کون سا ہاتھ ہے جس کے اوپر بچھو نے کاٹا ہے۔ اگر دائیں طرف اگر کسی کو بچھو نے کاٹا ہے تو وہ جو بایاں کان ہوتا ہے اس کے اندر بالکل برائے نام سا نمک لے کر، لوہی نمک جس کو آپ کو نمک تام بھی کہہ دیتے ہیں، کھانے والا نمک، تو وہ بالکل برائے نام جیسے گندم کا دانہ ہوتا ہے اتنا سا لے کر پانی کے اندر تو اس کو ملا کر تو وہ ایک دو بوند جو ہے وہ ڈال دیا کرتے تھے۔ اگر دائیں طرف بچھو نے کاٹا ہے تو بائیں کان میں ڈال دو، اسی وقت آرام آ جائے گا۔ ہاں اگر بائیں طرف بچھو نے کاٹا ہے تو دائیں طرف ایک دو بوند پانی کی نمک والی وہ ڈال دو تو بالکل فوراً جو ہے وہ آرام آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ میں نے مختلف ترکیبیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت کے اندر رکھ دی ہیں، انشاءاللہ جو بھی وقت پر میسر ہو وہ کر لینی چاہیے۔
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام ایسے جو امراض ہیں اور ایسی جو تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ میرے آقا کریم صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ جب بھی کسی مریض کو دیکھو کہ کسی کو یہ تکلیف ہے تو اگر پڑھ لی جائے تو پھر آپ کو وہ تکلیف نہیں لگے گی۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اگر یہ صبح پڑھ لیا جائے تو شام تک اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، شام کو پڑھ لیا جائے تو صبح تک کوئی تکلیف وغیرہ نہیں آتی۔ اور اسی طرح آیت الکرسی کی ماشاءاللہ بڑی خصوصیات جو ہیں وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ اگر یہ رات کو پڑھ لی جائے تو یہاں تک کہ چور بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، موذی جانور تو موذی جانور رہ گئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ اگر یہ الفاظ جو ہے کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کو نہ تو بچھو کاٹے گا، نہ سانپ کاٹے گا، نہ کوئی چونٹی کاٹے گی، نہ کوئی یہ بیڑ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کاٹے گی۔ چوروں سے، ڈاکوں سے، رازنوں سے آدمی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز بھی آپ کو میسر ہو تو آپ فوراً جو ہے وہ علاج کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور تمام موذی جو جانور ہیں ان کے زہر سے، ان کے ڈسنے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔